آج کی اس نماز جمعہ کی حاضری کو بھی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ حبیب حبیب نبی اور غلاموں کے فریضوں کے طبیب نبیوں کے امام جناب رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسماء صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو میرا امتی میری محبت میرے شوق میرے پیار میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا میں اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں اور میری امتی نے کہاں سے مجھ پر درود پاک پڑھا اس امتی کو پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو امتی کو نبی کے قریب کرتا ہے۔ بے شک حضور درود پاک پڑھنے والے کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ حضور درود و سلام بھیجنے والے کو کے نام کو، اس کے والد کے نام کو اور کس جگہ سے اس نے درود پاک بھیجا ہے اس جگہ کو بھی پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ اور حق ہے۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا خزانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج 21 رجب المرجب، اس کا تیسرا جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ یہ وہ عظیم بابرکت مہینہ ہے جو اولیاء کرام کی ولادت اور اولیاء کرام کے وصال سے مالا مال ہے۔ 22 رجب المرجب یہ آج کی آنے والی رات بڑی رات ہے اور کل کا مبارک دن یہ 22 رجب المرجب کا بڑا دن ہے۔ اس مبارک دن میں امیر المؤمنین کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں آپ کا عرس مبارک شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ سبحان آج اللہ۔ رات بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عشاء کی نماز کے فوراً بعد عالم مدی مرکز فیضان مدینہ اور مدینہ کراچی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عرس مبارک کی تقریب کے موقع پر آپ کا جلوس معاویہ کی اور شان امیر معاویہ کی عظمت پر اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ شان امیر معاویہ بدل مذاکرے کی صورت میں منایا جائے گا، جس میں زمانے کے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت شان امیر معاویہ بیان فرمائیں گے اور لوگوں کے دل میں صحابہ، انبیاء اور اہل بیت کی عظمت و محبت کو اجاگر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو وہ عقیدے وہ نظریے عطا فرمائے ہیں کہ جو عقیدے نظریے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کے تھے۔ انشاءاللہ۔ آج کا جمعہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کے حوالے سے منا رہے ہیں۔ میں بھی نیت کر کے آیا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیں کہ آج کے جمعہ کا ثواب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ان کی محبت و عقیدت دل میں پیدا ہوگی، انشاءاللہ روز قیامت انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، انہی کی شفاعت نصیب ہوگی اور ان کے صدقے مصطفیٰ جان رحمت ہمیں بھی اپنے غلاموں میں قبول فرمائیں گے۔ آمین۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وسیع ہستی ہے کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بڑے اعلیٰ القابات سے نوازا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑا پیار
آپ سے اظہار کرتے تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، جتنے بزرگوں کی سیرت پڑھے، تمام کی سیرت میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ یہ سارے کے سارے حضور کے ہر صحابی سے، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت اور عقیدت کا اظہار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج اس پرفتن دور میں جو 73 فرقے بنے ہوئے ہیں، ان میں 2 فرقے ایسی ہیں کہ ایک کا نام رافضی، ایک کا نام خارجی۔ رافضیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کرام کی شان بیان کر کے صحابہ کی شان بڑھاتے ہیں، اور خارجیوں کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت بیان کر کے اہل بیت کی شان بڑھاتے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت میں ٹکراؤ پیدا کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی سارے کے سارے جنتی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت کرام بھی جنتی۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے، اور ہر حضور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص مرد ہو یا عورت وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم کسی بھی صحابی سے کوئی ٹکراؤ، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی سنی مسلمان نہیں رکھتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اگر آپ ایک جائزہ لیں سرسری طور پر، تو آپ کی سیرت بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، آپ کی شان و عظمت بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے تذکرے، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کا مقام و مرتبہ حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں کم بیان ہوتا ہے۔ وجہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا مشکل کشا سے جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں مولا علی حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ تو جب صحابی نے صحابی سے جنگ کی اور ایک صحابی حق پر ہے، ایک صحابی خطا پر ہے، تو ظاہر جو خطا پر ہے تو اس کی فضائل، اس کی سیرت، اس کی شان بیان نہیں کی جاتی۔ جبکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ تو امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو بھی اختلاف ہوئے، صحابہ کے درمیان جو بھی جنگیں ہوئی، صحابہ کے درمیان جو بھی ناراضگیاں ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو بھی آپس کی نفرتیں تھیں، وہ دنیا کی حد تک تھی، اور میرے کریم رب نے دنیا ہی کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان نفرتوں کو ان کے دلوں سے مٹا دیا، اور رب کریم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے قطعی جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی 6 آیات مبارکہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں رب کریم نے علن اعلان فرمایا کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، اور 4 مقام پر فرمایا وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب ہر صحابی میں مولا علی بھی شامل، ہر صحابی میں امیر معاویہ بھی شامل، ہر صحابی میں ابو سفیان بھی شامل، ہر صحابی میں سیدتنا ہندہ رضی اللہ عنہا بھی شامل، ہر صحابی میں حضرت ویشی رضی اللہ عنہ بھی شامل، اور ہر صحابی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 1,24,000 کروڑ ہر صحابی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب نے اعلان کر دیا کہ میرے محبوب کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ دنیا کی حد تک تھے، اور میں نے دنیا میں ہی اپنے محبوب کے ان صحابہ کے اختلاف کو ختم کر دیا، صحابہ کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض، نفرت، کینہ، حسد سے ان کے دلوں کو پاک کر دیا، اور فرمایا خالی پاک نہیں کیا، پیارے مصطفیٰ آپ کے ہر صحابی کو ہم نے دنیا میں ہی جنتی بنا دیا ہے۔ اب جب رب نے ہر صحابی کو جنتی کہا تو اب عام انسان کو صحابہ کے بعد کسی بھی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تنقید کرے، لیکن آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے۔ یہ جو رافضی فرقہ ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو معاذ اللہ باغی کہتا ہے، ان کو معاذ اللہ جہنمی کہتا ہے، ان کو معاذ اللہ جو ہے وہ برے برے القابات سے نوازتا ہے، اور ایک گندا فرقہ جو ایسا ہے جو امیر معاویہ رضی
اور جھوٹ کی انتہا یہ، وہ کہتے ہم کافر نہیں کہتے، ان کو تو مولانا کافر سمجھتے تھے۔ اب یہ بہت طویل موضوع ہے، مختلف وقت میں اجازت نہیں دے گا، سنیے چند حدیثیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا سنا؟ پہلے ایک حدیث جو بالاتفاق تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی، سیاستہ میں بھی حدیثیں موجود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اور اہل بیت میں کیا رابطہ، کیا تعلق، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک حدیث سے سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان کی، صحابہ کے فضائل بیان کیے، صحابہ کے فضائل بیان کرتے 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 ایک حدیث میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب میرے صحابہ میں سارے صحابہ آ گئے، میرے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، خارج نہیں ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میری امت تم ان میرے صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے، ایک صحابی کی بھی اقتداء کرو گے، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور جو شان و عظمت رب کریم نے حضور کے صحابہ کو دی ہے، یہ شان و عظمت تو اللہ نے سابقہ انبیاء کے صحابہ کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضور کی امت سابقہ امتوں سے افضل، اسی طرح حضور کے صحابہ بھی سابقہ انبیاء کے صحابہ سے افضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث دیکھیں کتنی پیاری ہے، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میری امت، اب یہ حضور ہمیں کہہ رہے ہیں، قیامت تک آنے والی ساری امت کو کہہ رہے ہیں، صحابہ کو نہیں کہہ رہے، قیامت تک آنے والی امت کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا غیب جانتے ہیں، سرکار جانتے تھے کہ میری امت میں فرقے پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ پہ طنز کریں گے، میرے صحابہ کے خلاف بری باتیں کریں گے، میرے صحابہ کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کریں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میری امت اگر تم ایک صحابی کی بھی پیروی کرو گے، فَبِأَيِّهِمْ، میرے 1,24,000 صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، اہتدیتم، فرمایا میرا کریم رب ایک صحابی کی پیروی کی برکت سے اللہ ہمیشہ تمہیں ہدایت پر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں امام الانبیاء نے اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کا ایک طریقہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کا ادب، احترام اور پیار کرو، اور ایک صحابی کی بھی سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ میرا امتی سمجھ، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا تو قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کی اہل بیت پہ آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا الا ان مثل اہل بیتی، خبردار میری امت سنو، بے شک میری اہل بیت کی مثال کمثل سفینۃ نوح، فرمایا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، فمن رکبھا، جو اس میں سوار ہوا، کس میں؟ کشتی میں، نجا، وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا، اور جو اس کشتی سے اتر گیا، پیچھے رہ گیا، فرمایا ہلاکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب اس حدیث میں، پہلی حدیث میں حضور نے صحابہ کی بے مثال شان بیان کی ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کی عظمت پر سمجھنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، اور اس سے بڑھ کر اہل بیت کی شان نہیں ہو سکتی کہ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80 افراد ایمان لائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے بس میں نہیں ہے، اب یہ تیرے ہیں، تو جا، تو ان کا فیصلہ فرما، مجھے اپنی امت سے جدا کر دے۔ رب کریم نے فرمایا کشتی تیار کرو، 200 سال تک کشتی بنائی، کشتی کی 3 منزلہ بنائی، سوار ہوئے، پیچھے عذاب آیا، 80 افراد کو لے کر چلے گئے، امت تباہ و برباد ہو گئی۔ اب جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، ٹھیک، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ تباہ و برباد ہوا، نام و نشان مٹ گیا اس کا۔ تو میرے آقا فرماتے میرے اہل بیت
نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں آنے والے 80 افراد اللہ کے عذاب سے بچ گئے, ان کو نئی زندگی ملی, ان کو ایمان ملا, ہدایت ملی, اسلام ملا ان کو. فرمایا اسی طرح میری اہل بیت بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو بندہ, جو میرا امتی قیامت تک میری اہل بیت سے محبت کرے گا, اس کشتی میں سوار ہوگا. کیا مطلب؟ ان سے محبت کرے گا, ان سے عقیدت رکھے گا, ان سے پیار کرے گا, ساری زندگی ان کی غلامی میں گزارے گا. فرمایا جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والا کامیاب ہو گیا, اسی طرح قیامت تک جو میرا امتی میرے اہل بیت کی کشتی محبت اور پیار اور عقیدت کی کشتی میں سوار ہوا, اے امتی گارنٹی میں دے رہا ہوں کہ تو بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے کی طرح میرے اہل بیت سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے دنیا میں کامیاب ہو جائے گا, قبر میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور سن, جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہونے والا تباہ و برباد ہو گیا, اسی طرح میرے اہل بیت سے پیار اور عقیدت نہ رکھنے والا بھی دنیا کا آخرت میں تباہ و برباد ہوگا. سبحان اللہ. اب دونوں حدیثوں کو ملاؤ. پہلی حدیث میں صحابہ کی فضیلت, دوسری حدیث میں اہل بیت کی فضیلت, اور پھر دونوں کو میرے آقا نے ملایا. کیوں؟ اعلی حضرت علی رحمہ نے یہاں پر پیاری باتیں کی. کیا آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے. اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی. اور سابقہ دور میں اگر آپ غور کریں, آج تو سائنسدان نے بڑی ترقی کر لی, چند سال پیچھے چلے جائیں, کچھ صدیاں پیچھے چلے جائیں, جو لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن اس دور میں زیادہ تر آج گھڑیاں آ چکی ہے, آج کیلنڈر آ چکے ہیں, آج ٹائم پہ پتا چلا ہے. آج دنیا کی ترقی کر گئی ہے کہ بیٹھے بیٹھے پتا چل جاتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں, راستہ کہاں جا رہا ہے. لیکن پہلے دور میں ایسا نہیں تھا. تو پہلے لوگ جو کشتی میں سفر کرتے تھے, سمندروں میں سفر کرتے تھے, وہ راستہ کہاں تلاش کرتے تھے؟ ستاروں کو دیکھ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ستارے بتاتے تھے یہ سمت مشرق جا رہی ہے, یہ مغرب جا رہی ہے, یہ شمال جا رہی ہے, جنوب جا رہی ہے. وہ کشتی میں سوار ہونے والا ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل پہ پہنچتا تھا. اور اعلیٰ نے فرماتے ہیں دونوں چیزیں ضروری, کشتی میں سوار ہونا بھی ضروری, ستارے پہ نظر رکھنا بھی ضروری. اگر کشتی میں سوار بھی ہوا, ستارے کو بھی دیکھتا رہا, تو اب یہ کشتی میں سوار ہونے والا اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر کشتی میں سوار نہیں ہوا, خالی ستارے کو دیکھتا رہا, تب بھی ڈوبے گا, تب بھی مرے گا, تب بھی تباہ و برباد ہوگا, تب بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. اور دوسرا بندہ کشتی میں تو سوار ہو گیا لیکن ستاروں پہ نظر نہیں ہے, اور کشتی چلا رہا ہے, ستاروں کو دیکھ کے راستہ نہیں پہچان پا رہا, تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا, وہ تباہ و بربادی ہوگا. وہ ساری زندگی بھی ستاروں کو چھوڑ کر کشتی میں سفر کرتا رہے تو وہ تو مر سکتا ہے مگر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. وہ فرماتے ہیں دونوں حدیثوں کو ملا کر امام الانبیاء نے امت کو اشارہ یہ دیا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند, میرے اہل بیت کشتی کی مانند. اب کشتی میں سوار ہو جاؤ, میرے اہل بیت سے پیار کرو, میرے اہل بیت سے عقیدت رکھو, اس کا سچا ادب کرو. یہ کشتی میں سواری ہے, اور پھر کشتی میں سوار ہو کر ستاروں پہ نظر رکھو, اور میرے ستارے میرے صحابہ ہیں. اہل بیت کی محبت میں کی کشتی میں سوار ہو, اہل بیت کی عقیدت کی کشتی میں سوار ہو, اور پھر ستاروں پہ نظر رکھو, ستارے میرے صحابہ ہیں, یعنی میرے صحابہ کی محبت بھی دل میں ڈالو, میرے صحابہ کی عقیدت بھی دل میں ڈالو, میرے صحابہ کا پیار بھی دل میں ڈالو. جب کشتی میں سواری بھی ہوگی, صحابہ کی محبت و عقیدت بھی ہوگی, فرمایا پھر سمجھو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. حضرت اپنے شعر میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آج فرماتے ہیں کہ 73 فرقوں میں سے اہل سنت و جماعت کا فرقہ یہ جماعت اتنی باکمال جماعت ہے کہ فرمایا یہ اہل بیت کی کشتی محبت و عقیدت کی کشتی میں بھی سوار ہے, اور صحابہ کرام عظیم الجوان جو ستارے ہیں ان کی محبت و عقیدت کو بھی دل میں بسائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جب اہل بیت کی محبت و عقیدت کی کشتی بھی ہمارے پاس, اور سوار ہو کر ستاروں کو دیکھ کر صحابہ کو دیکھ کر رہنمائی بھی حاصل کرنا یہ ہمارے پاس ہے, تو فرمایا سنی میں تو خوش ہو جا, تو یہاں بھی تیرا بیڑا پار ہے, آخر میں تیرا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کے بارے میں بھی بڑی حدیث ہو.
مومن کے لیے ایک حدیث کافی ہوتی ہے. انہی صحابہ میں ایک صحابی سے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. کتنے کمال کے صحابی تھے. آج ان کے بارے میں باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں کہ وہ صحابی تھے جو مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھے. سبحان اللہ. حیرت یہ ہوتی ہے، حالانکہ تمام علماء نے لکھا کہ صحابہ کی توحید کفر ہے، صحابہ کی توحید گمراہی ہے، ایک صحابی کی بھی بے ادبی گمراہی ہے. انسان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کرتی ہے، آخرت میں بھی تباہ و برباد کرتی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو بہت بڑا اور بڑا ہے، بہت اعلیٰ شان ہے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر ایک لمحے کا صحابی ہو، ایک لمحے کا، مثال کے طور پر کفار میں مسلمانوں میں جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب جنگ کے دوران اس جنگ میں امام الانبیاء نے تشریف فرما ہے. اب جنگ کے دوران کسی کافر کی نگاہ امام الانبیاء کے چہرے پر پڑی. سبحان اللہ. اب حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جو محبت کی نگاہ سے کافر بھی دیکھتا تھا اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا. سبحان اللہ. جو محبت سے نہیں دیکھتا تھا وہ ہمیشہ کافر رہتا، لیکن کافر بھی اگر دل میں کفر رکھ کر ایک مرتبہ امام الانبیاء کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ حضور کی اس محبت کی اور عقیدت والے کافر کے ادب کو اتنا قبول کرتا تھا کہ رب کریم حضور کو محبت سے دیکھنے کی برکت سے ایمان کی دولت اس کافر کو عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کافر نے حضور کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اپنے کافروں والی پارٹی کو چھوڑ کر حضور کی پارٹی میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے مخالف لڑ رہا تھا، اب کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے. سبحان اللہ. اب کافر نے کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا، اب کیا بنا؟ مومن بنا، مسلمان بنا. اب حضور کو کلمہ پڑھ کر محبت کی نگاہ سے پھر دیکھا. پہلے بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا، وہ عالم کفر میں تھا، مگر اب ایمان لا چکا، اب صحابی بن گیا. اب صحابی بن کر حضور کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو آپ کے خلاف لڑ رہا تھا، اگر جنت کی ضمانت دے تو ابھی آپ کی طرف سے جا کر انہیں کافروں سے لڑوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا لڑو. اب وہی صحابی جو تھوڑی دیر پہلے کافر تھا، حالت جنگ میں ایمان لایا، وہیں جا کر ان کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ ایک لمحے کا صحابی بھی زمانے بھر کے غوث قطب ابدال حتیٰ کہ غوث اعظم جیلانی سے بھی افضل والا. سبحان اللہ. وہ غوث اعظم جیلانی جو زمانے کے ولیوں کے شہنشاہ، بلکہ زمانے کے اولیاء کے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے اولیاء کے شہنشاہ ہیں. اللہ نے جن کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد غوث اعظم جیلانی سب سے افضل والا ہے. بے شک. تو جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، فرمایا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور صحابی کا ایک لمحہ حضور کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ایک طرف. سبحان اللہ. اب صحابی کو جو ثواب ملا، اب بتائیں صحابی نے کون سی نماز پڑھی، دوران جنگ میں کون سا روزہ رکھا، دوران جنگ میں کون سی نماز پڑھی، کون سی نیکی کی، کون سی عبادت کی. ساری زندگی تو کفر میں، بت پرستی میں، شرک میں گزاری، مگر دوران جنگ نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکات بھی نہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں، کوئی زندگی کی نیکی نہیں ہے. بس محبت سے دیکھا، ایمان لایا، صحابہ کی طرف سے ان کافروں سے لڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. یہ بھی قطعی جنتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں بھی میرے رب نے فرمایا کہ یہ بھی حضور کی نگاہ کی برکت سے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ لمحے کا صحابی بھی قطعی جنتی. قرآن کی ساری فضیلتیں یہ بھی پائے گا، حدیث کی ساری فضیلتیں یہ بھی پائے گا جس نے ایک لمحہ حضور کو محبت سے دیکھا. اب علماء کہتے ہیں اے مسلمان سوچ، جس صحابی نے حالت جنگ میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، صحابی بنا، نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات کچھ بھی نہ تھا، وہی لڑتے لڑتے انتقال کر گیا. یہ صحابی بھی تمام اولیاء غوث قطب ابدال سے افضل والا قطعی جنتی ہے. سبحان جس امیر اللہ. معاویہ رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری ہو، جس امیر معاویہ کو میرے آقا نے کاتب وحی کا لقب دیا ہو، حضور پر وحی نازل ہوتی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو لکھتے تھے. وہ امیر معاویہ جو حضور کے صحابی ہیں،
جن کا لقب ہے صاحب رسول اللہ، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی صحبت پائی، کاتب وحی تھے، امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، نائب رسول تھے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی اتباع میں گزاری ہو، سوچو اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہوگی؟ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ترمذی شریف کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں ایک باب باندھا جس کا نام ہے باب مناقب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اسی باب کے اندر، اسی کتاب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حضور نے مانگی وہ دعا کو نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں حضور کا وسیلہ ڈالتے ہیں، حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں، حضور کا واسطہ دیتے ہیں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتنی شان والے ہوں گے کہ جن کے بارے میں خود میرے آقا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا دعا مانگی؟ امام ترمذی علیہ رحمہ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بنا۔ سبحان اللہ۔ ہادی کا معنی کیا؟ ہدایت دینے والا۔ مہدی بنا، ہدایت لینے والا، سبحان اللہ۔ ہدایت پر چلنے والا، ساری زندگی ہدایت پہ استقامت پانے والا، واہد بہ، اور اے اللہ میرے معاویہ کے ذریعے میری امت کو ہدایت والا بنا۔ سبحان اللہ۔ تین القاب دیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے معاویہ کو، اے اللہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ امام الانبیاء۔ لیکن یہاں حضور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی ہدایت والا بنا، مہدی شن، یہ ہدایت پر تو ہے اور ساری زندگی ان کو ہدایت پہ رکھ، ان کو ہدایت پہ استقامت دے، واہد بہ، اور ان کے ذریعے میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ کو ہادی بھی فرمایا، مہدی بھی فرمایا، اور سبب ہدایت بھی حضور نے امت کے لیے بنایا۔ اب جس معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کیا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اگر حضور کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی قبول ہوگی؟ کسی کی بھی نہیں۔ حضور سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور کی ہر دعا قبول، دعا تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ امام الانبیاء کی ذات تو وہ ہے کہ اگر دل میں خالی سوچے، عقل میں سوچے، میرا کریم رب اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کسی پہ نگاہ ڈالتے اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ دعا تو بہت اعلیٰ چیز ہے، تو جب حضور کی نگاہ پہ اتنا کمال ہے، اتنی تاثیر ہے، تو جس امام الانبیاء نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا مانگی، اللہ اس کو ہدایت والا بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا، تو پتہ چلا اللہ بھی ہدایت دیتا ہے ذاتی طور پر، امام الانبیاء بھی ہدایت دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی امت کو ہدایت دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو اللہ بھی ہادی، حضور بھی ہادی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہادی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی دعا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو کاتب وحی بھی ہو، صحابی رسول بھی ہو، امیر المؤمنین بھی ہو، اور جس کے بارے میں حضور دعا بھی کر دے، ہادی بھی ہو، مہدی بھی ہو، سبب ہدایت بھی ہو، اس معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طنز کرنا، ان کو باغی کہنا، ان کو کافر سمجھنا، ان کو گناہ سمجھنا، یہ انسان کی اپنی بربادی ہے۔ انسان ایسا بولنے والا اپنی دنیا کا مراقب تباہ و برباد کرتا ہے۔ صحابہ کرام والے رضوان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صحابہ کیا ہے؟ ستارے، ٹھیک ہے؟ اب ستارے کی طرف کوئی تھوکے تو تھوک اس کے اپنے منہ پر آئے گی، اگر ستاروں کی طرف کوئی گندگی پھینکے گندگی پلٹ کے اس کے منہ پہ آئے گی۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں طنز کرنے والا، نازیبہ جملہ کہنے والا، کسی بھی صحابی کے بارے میں برا سوچنے والا، وہ اپنے آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنی تباہی کو اپنے مقدر میں لکھوا رہا ہے۔ صحابہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دوسری حدیث سنیں، ایک حدیث کافی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں مقبول تھے۔ اب صحابہ کے سنیں کہ صحابہ کی بارگاہ میں مقبول تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
صحابہ کرام علیہ الرحمن کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ ایک صحابی کی بات کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اشارہ عظمت کے مالک تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کہ وتر میں آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا میں 3 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ ہم لوگ بھی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض شوافع میں یہ طریقہ ہے کہ وتر میں پہلے 2 رکعتیں اکٹھی سلام پھیرتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، 2 الگ 1 الگ۔ کئی جگہ پر یہ رائج ہے۔ ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسلک میں کیا 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں گے 1 سلام کے ساتھ۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وتر کی رکعتیں کتنی پڑھتے؟ 3، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وتر کی رکعت کتنی پڑھتے؟ 1۔ یہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی مجتہد، یہ بھی مجتہد، یہ بھی فقیہ، یہ بھی فقیہ، مگر عمل دونوں کا الٹ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وتر کی 1 رکعت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وتر کی 3 رکعت۔ تو شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے خلاف کرتے، وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کرنا، ٹھیک ہے، آپ کے خلاف وہ کام کرتا ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے۔ اور قربان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی شان پر آپ نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جا، نادان تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ کہ بولنے والا جملہ ہے کہ آپ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ 1 رکعت پڑھتا ہے، فرق کیا؟ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، وہ بھی حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، میں بھی حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ لیکن جو بات وہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ برا کہیں گے، مگر قربان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آنے والے کو ڈانٹا اور ماں نادان خاموش ہو جا۔ یہ حدیث بخاری شریف فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صفحہ 531 جلد اول میں امام بخاری نے نقل کی۔ آپ نے اس آنے والے شخص سے کہا کہ تو جانتا نہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، فرمایا وہ فقیہ ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کی مرضی ہے وتر چاہے وہ 1 رکعت پڑھے چاہے وہ 3 رکعت پڑھے، وہ 1 پڑھے 3 پڑھے، اور اللہ کریم ان کی عبادت کو قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ فقیہ ہیں۔ فَإِنَّهُ قَدْ صَاحِبَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آنے والا تو جانتا نہیں وہ فقیہ بھی ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہے، امیر المؤمنین ہیں، اتنے بڑے القابات سے امام الانبیاء نے ان کو نوازا ہے، ان کے بارے میں تم کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ غلط عمل کرتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ مجتہد ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی مرضی وہ وتر 1 رکعت پڑھے 3 رکعتیں پڑھے، 1 بھی قبول ہے 3 بھی قبول ہے۔ اسے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سچی محبت، سچی عقیدت رکھتے تھے۔ اب مولا مشرق کشا رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی، جس کو کہتے ہیں جنگ صفین، وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح مولا مشرق کشا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جس کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ اسی طرح کئی صحابہ میں ہوئی ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان کیا کہ سنی اپنی آنکھوں کو بند رکھے اور آنکھوں کے ساتھ اپنی زبان کو بھی بند رکھے۔ سنی ہر صحابی کا ادب کرے، اگرچہ عقیدہ یہ ہے کہ مولا مشرق کشا دونوں جنگوں میں حق پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، اما عائشہ خطا پر تھی،
لیکن صحابہ کی جو خطائیں ہیں وہ کہتے ہیں اجتہادی خطا، اور اجتہادی خطا وہ ہوتی ہے جس کو کریم رب نے دنیا میں ہی معاف فرما دیا۔ سبحان میرے اللہ۔ آپ کی خطا معاف ہوئی نہیں ہوئی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، مگر صحابی کی ہر خطا معاف ہے، اس پر گارنٹی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں نازیبہ جملے کہتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہے، اس کی دنیا کی تباہ، اس کی خبر کی تباہ، اس کی آخرت کی تباہ۔ بے شک کافی تیاری کر کے آج حاضر ہوا کہ کس طرح بولا مشکل کشا، جب جنگ ختم ہوئی تو جنگ کے بعد بھی بولا مشکل کشا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بھی سمجھتے تھے، ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی جنگ کے ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بولا مشکل کشا کو اپنا بھائی بھی کہتے تھے، اور کئی صحابہ کے سامنے بولا مشکل کشا کے بارے میں دعا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جنگ کیوں تھی؟ اس جنگ کی خبر خود میرے آقا نے دی تھی۔ اب جس کی خبر حضور نے دی اور آپ بتائیں کیا وہ پوری نہیں ہوگی؟ اس دور کے بارے میں میرے آقا نے کتنی خبریں دی ہیں جو آج سچی ہیں۔ میری امت یہ عمل کرے گی یہ عذاب آئے گا، یہ گناہ کرے گی یہ عذاب آئے گا، یہ گناہ کرے گی یہ عذاب آئے گا، ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں۔ تو یہ خبر بھی میرے آقا نے دی تھی کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہوں گے، میرے مثال کے بعد جھگڑے ہوں گے، آپس میں ناراضگیاں ہوگی، مگر وہ دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کریں گے، ایک دوسرے سے حقیقت رکھیں گے۔ جب صحابہ نے حضور نے پہلے بیان کر دیا، صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے مگر وہ ختم ہو گئے۔ ہر صحابی جنتی، حضور کا ہر اہل بیت سے تعلق رکھنے والا حضور کا سارا گھرانہ جنتی، اب عائشہ بھی جنتی، مولا مشکل کشا بھی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو بھی اس عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ رکھے گا وہ گمراہ ہے، کافر ہے، مرتد ہے، دنیا میں بھی تباہ اور وہاں میں بھی تباہ۔ یہ ہمارے رسول جماعت کا نتیجہ ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ حق اور سچ امت تک پہنچانا، حضور کی امت کو بتانا، حضور کے غلاموں تک پہنچانا، اسی حق اور سچ پر قائم رہ کر اپنی دنیا کا آخرت کو آباد کرنا ہے۔ وہ سعادت جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ انہیں طالبین میں وہ سعادت جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عقیدت دیکھیے ولیوں کے شہنشاہ کی۔ شروع میں عرض کر چکا کہ ایک لمحے کا صحابی بھی وہ سعادت جیلانی سے افضل ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کا صحابی بھی کائنات کے تمام غوث قطب ابدال اولیاء سے افضل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت تو ملی یہ عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدوں سے، اللہ کی عطا سے ملی ہے، اور صحابی کو جو صحابیت کا شرف ملتا ہے یہ عبادت سے نہیں، یہ نماز روزوں سے نہیں، مصطفیٰ کی میٹھی نظر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ صحابی نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان کا خاتمہ ہوا۔ ولی نے ایمان کی حالت میں حضور کو بیداری میں نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا، اور ولی نے بعد میں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کو بیداری میں دیکھا لیکن صحابی نہیں۔ امام جلال السیوطی شاہ کے علماء کہتے ہیں میں نے بیداری میں جاگتے ہوئے اپنی زندگی میں 72 مرتبہ حضور کو دیکھا۔ کیا ان کو صحابی کہیں گے؟ نہیں، یہ زمانے میں نہیں تھے۔ خواب میں تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، کروڑوں آدمی نے دیکھا، بیداری میں بھی آج بھی دیکھ رہے ہیں امت، لیکن صحابی آج بھی نہیں بنے گا کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ نہیں ہے۔ حضور کا زمانہ بھی ہو، پھر حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے ہو، ایمان لایا ہو، پھر محبت سے حضور کو دیکھا ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، یہ صحابی ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ سعادت جیلانی جو ہمارے ولیوں کے شہنشاہ ہے، پیرانے پیر، روشن دستگیر، روشن زمین، امت کے رہنما ہے، ان کی عقیدت سنیں۔ انہیں تو طالبین میں وہ سعادت جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے پتا چلے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس راستے سے گزریں گے۔ عقیدت دیکھیں، اگر ہم وہ سعادت جیلانی کے مرید ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سونوردی ہیں، نقشبندی ہیں، سب کا سلسلہ وہ سعادت سے ملتا ہے۔ وہ سعادت جیلانی کی جب اتنی بڑی عقیدت محبت ہے، وہ سعادت کو ماننے والے کی بھی عقیدت محبت یہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلے کہ اس راستے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر گزریں گے، اور میں اس راستے پہ جا کر بیٹھ جاؤں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، اور آپ گھوڑے پہ سوار ہو، گھوڑے کو چلا رہے ہو، تو گھوڑے کی ٹانگوں سے زمین پر جو گھوڑے کے پاؤں کھل لگے،
اس سے خاک اڑے اور وہ خاک اڑ کر عبد القادر جیلانی کے چہرے پر پڑے تو وہ فرماتے ہیں میں زندگی کی سب سے بڑی اس کو معراج سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کہ میرے معاویہ جو کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہیں، نائب رسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، فرمایا لوگوں ان کی شان و عظمت تو بہت عرفہ والا ہے. ارے یہ جس سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہو غوث اعظم جیلانی راستے میں بیٹھے ہو، ان کی سواری کے پاؤں سے جو خاک اڑ رہی ہو اگر وہ خاک عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ پڑ جائے تو غوث اعظم جیلانی اپنی زندگی میں سب سے بڑی سعادت اس صحابی رسول کے گولے سے لگنے والی خاک کو چہرے پر مل کر زندگی کی سب سے بڑی معراج اور سعادت کو سمجھ کر دنیا کے آخر میں کامیاب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو جس غوث اعظم جیلانی کی اتنی بڑی عقیدت ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے سے اڑنے والی خاک کا اتنا ادب کرتے ہو، آپ سوچیں وہ غوث اعظم جیلانی خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات سے کتنی محبت و عقیدت رکھتے ہوں گے. سبحان اللہ. اور جب غوث اعظم جیلانی اتنی بڑی محبت و عقیدت رکھتے ہیں تو غوث اعظم کو ماننے والا بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سچی محبت و عقیدت کو رکھنا چاہیے. سبحان اگر اللہ. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا قبر آخرت میں کامیابی ملے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی وظیفہ ہے اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. اور اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ وہ عقائد جو صحابہ کے تھے، وہ اعمال جو صحابہ کے تھے، اولیاء کے تھے، شہداء کے تھے، صالحین کے تھے، وہی اعمال و عقائد حضور کی امت تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ عقیدے میں گڑبڑ ہو تو دنیا کا آخرت تباہ ہے. عمل میں کوتاہی معاف ہے، یاد رکھیے گا. عقیدے میں کوتاہی معاف نہیں ہے. عقیدہ آپ کا اچھا ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا، مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن گارنٹی ہے شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اس وقت تک نہیں جاؤں گا، قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا جنت کی طرف جب تک میں اپنی ساری امت کو جنت میں داخل نہ کروں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ حضور کی کچھ امت جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جل نہیں ہوگی. اب اللہ فرمائے گا مصطفیٰ جائیے جنت میں. اشارہ عرض کرے کہ مولا کیسے جاؤں، میرا امتی جہنم میں ہے، میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، میرا امتی چل رہا ہے. اللہ فرماتا پھر کیا چاہتے ہیں، عرض کریں گے مولا پہلے اس کو نکال کر جنت میں داخل کریں. سبحان اللہ. اتنے شفیق آقا جہنم میں امتی کے جانے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے امتی کو جہنم سے نکلوا کر پہلے امتی کو جنت میں بھیجیں گے، پھر خود ایمان اور انبیاء جائیں گے. سبحان اللہ. اتنے شفیق آقا کیا فرما رہے، ساری زندگی عقیدے اچھے رکھو، اعمال میں کوتاہی تھی لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا، گارنٹی ہے جہنم میں بھی چلا گیا تب بھی تیری شفاعت کر کے جنت میں داخل کرواؤں گا. اول تو جہنم میں جانے نہیں دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تو کیسے جائے گا. لیکن اگر تیرے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تب بھی تجھے چھوڑ کے جنت میں نہیں جاؤں گا، پہلے تجھے داخل کرواؤں گا پھر جاؤں گا. لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ تھی، عقیدہ پورا تھا، پھر مصطفیٰ کی شفاعت نہیں کروائیں گے، پھر مصطفیٰ منہ بھی نہیں لگائیں گے، بلکہ مصطفیٰ پھر قیامت کے دن نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے. اور جس کو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تو اسے رب کے غضب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجیے. دیکھ اچھا آپ کو یہ کہ چلو عقیدے اچھے رکھ لو، اعمال کی معافی مل گئی. آج تو پھر امام صاحب نے جو نماز روزہ ہر جگہ سب معاف کر دی، عقیدے اچھے رکھ لو. نہیں، میری دوسری بات کہیے کیا، عقیدہ اچھا ہو خاتمہ ایمان پر، عقیدہ اچھا ہو خاتمہ ایمان پر. خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا، عقیدہ اچھا تھا اور اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے نیک اعمال ساتھ ساتھ کرتا رہے. نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکات بھی دے، صدقہ خیرات بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، اور ساتھ ساتھ رہنے پر پتہ ہے گناہ بھی ہوں گے لیکن عقیدہ اچھا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے تو یہ نیک اعمال اس کے عقیدے کو مضبوط کریں گے، یہ نیک اعمال اس کے عقیدے کی حفاظت کریں گے اور یہ نیک اعمال ایمان پر خاتمے کا سبب بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، اس کی مدد دیں گے. عقیدہ اور نیک اعمال جب دونوں ہوں گے تو خاتمہ ایمان پر ہے. خاتمہ ایمان پر ہے تو قبر بھی جنت کا وار ہے اور قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت کے سب کے جنت میں بھی داخلہ ہوگا. اللہ فرمائے تمام احباب سنت